بابا کے پاس تشریف لاتی ہے اور فرماتی ہے بابا آپ نے علی سے میری شادی کی اور 500 درہم آپ مہر رکھا۔ آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے منہاج الصالحین جو فقہ کی کتاب ہے، مستحب ہے کہ یہی مہر سنتی جو حضرت زہرا کا تھا وہ رکھا جائے اگر آپ میں استطاعت ہے۔ ابھی میں نے چند دن پہلے ایک نکاح پڑھا تھا، ایک قرآن اور ایک جانماز، اب مہر ٹوٹل ایک جانماز اور ایک قرآن، 1 کروڑ روپے کا بھی پڑا ہے، 1 کروڑ روپے کا بھی پڑا ہے، ایک قرآن اور جانماز کا بھی پڑا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہو، کم سے کم بھی رکھ سکتے ہو، لیکن بہترین خاتون وہ ہے کہ جس کا مہر کم ہو۔ زیادہ مہر رکھنا کوئی قابل تعریف بات ہے نہیں۔ اگر صاحب حیثیت ہے 500 درہم، یہ دبئی والا درہم نہیں، چاندی کا ہوتا تھا، آج کل 1.25 لاکھ کے قریب اس کی قیمت بنتی ہے 500 درہم کی۔ یہ فرماتی ہیں کہ میری شادی کے بعد اب جو بھی عرب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے 500 درہم آپ مہر رکھ رہا ہے۔ میں اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میرا حق تھا کہ 500 درہم اور عام عرب لڑکیوں کا بھی 500 درہم، بابا کوئی فرق ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے، 500 درہم علی ادا کر چکے تھے، یا نکاح نامہ میں لکھوانے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ اس دن نکاح پڑھا میں نے وہی پر نا، پہلے لکھا ہوا تھا 1 لاکھ ٹوٹل ہے، 5,000 موقع پر دیں گے، 95,000 بعد میں دیں گے۔ جب نکاح پڑھا تو خاتون نے کہا کہ میں نے سارا حق پر معاف کر دیا ہے۔ وہی نکاح کی محفل میں کہا کہ میں نے سارا حق، یہ اس کی ایک نیکی ہے۔ 500 اور دے دیں، علی سے کہتے ہیں یا درہم کے بجائے دینار دے جو سونے کا ہوتا تھا۔ کیا جواب دیا دختر پیغمبر نے؟ فرمایا بابا میں درہم و دینار کی خاطر آپ کے پاس نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ علی نے جو 500 درہم حق ادا کر دیا ہے نا، وہ بھی علی کو واپس دے دے۔ پھر بیٹی بابا کے پاس کیا فرمائش لے کے اور خواہش لے کے آئی ہوں؟ فرماتی میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے۔ ہمارا سلام ہو ایک دختر پیغمبر آپ کی شفقت اور محبت پر جی، تاکہ میں گناہگاروں کو جنت کا حقدار بنا سکوں۔ بی بی نے خواہش ظاہر کی اور دوسرے لمحے جبرائیل امین ایک سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات اور دستاویز لا کر رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بیٹی کے وہ حق مہر کے طور پر شفاعت کے اختیارات لے کے آئے۔ آئیے امام محمد باقر علیہ السلام کی زبانی سنتے ہیں کہ کہاں ان اختیارات کو استعمال کریں گی۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا وہ منادی کی آواز آئے گی۔ یہ آپ منظر کا تصور کر سکتے ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور گئے سب ایک میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ایسے موقع پر قدرت کی آواز آئے گی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک انبیاء بھی ہیں، ان کے لیے حکم ہو جا ہوگا کہ یا اہل محشر، محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، ونکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ۔ کیوں؟ کس کے احترام میں؟ فإن فاطمة بنت محمد تجوز على الصراط، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا یہاں سے گزر کے پورے صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ عزاداروں، ہماری روایات کہتی ہے دختر پیغمبر تشریف لائیں گی، 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکابوں کو تھاما ہوگا جس پر دختر پیغمبر سوار ہو کے تشریف لائیں گی، لیکن ہاتھ خالی نہیں ہوگا۔ وفی یدہا قمیص مخطوب بدم الحسین، بی بی کے ہاتھوں میں مظلوم بیٹے کا خونالود کرتا بھی ہوگا۔ بعض روایات میں ہے بی بی کی قمیص کے دامن پر خون ناحق کے داغ ہوں گے، اور فرمائیں گی الہی انت العدل و انت الحکم، والے والی آج کی عدالت کا حاکم اور قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے مظلوم بیٹے کا فیصلہ خدایا تو خود فرمانا۔
میدان محشر سے گزر جائیں۔ ایک اور جملہ ہے، آپ کی خاطر ایک دعا کی ہے، خدایا مجھے ان عزاداروں کی شفاعت کے اختیارات دے خصوصی جو دنیا میں میرے بیٹے کی مظلومیت کو یاد کر کے روتے رہے۔ در جنت تک جائیں گی، جنت میں داخل نہیں ہوگی، جنت کی طرف پشت کر کے اور اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوگی۔ خدا فرمائے گا میں نے یبنت حبیبی، میرے حبیب کی دختر نے کہا کر ہم نے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، ابھی کس کی انتظار میں کھڑی ہے، کیوں جنت میں نہیں جا رہی؟ جواب میں فرمائیں گی الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم۔ دنیا والوں نے دنیا میں فاطمہ کا قدر منزلت کو نہیں سمجھا، میں چاہتی ہوں آج اہل محشر سمجھے کہ محمد کی بیٹی کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام و منزلت ہے۔ الفاظ یہ ہیں التقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اس طرح چن چن کے اپنے شیروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی جس طرح ایک پرندہ زمین سے دانے کو اٹھاتا اور چنتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگائیے عزادارو یہ کتنی مکرمہ اور معظمہ ہے۔ انبیاء سمیت تمام اہل محشر سے کہا جا رہا ہے محمد کی بیٹی آ رہی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور سروں کو جھکاؤ، لیکن مجھے عرض کرنے دے ادھر بابا کی آنکھ بند ہوئی اور یہ عرب مرثدگار کو یہ کہنا پڑا الواثقون لظلم آل محمد و محمد الملکا بلا تکفینی۔ ابھی تو فاطمہ کے بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا مگر مسلمان آل محمد پر ظلم و ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ومجمعی حطب علی البیت الذی، لگی تھی آگ یا نہیں لگی تھی یہ جو سب نے لکھا ہے، آگ اور لکڑیاں لے کے آئے اس گھر کے دروازے پر کہ وہ گھر اور گھرانہ نہ ہوتا، آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوگا۔ اور کیا ہوا؟ والداخلین علی البتولۃ بیتہا، بی بی کی اجازت کے بغیر یہ پلوائی گھر میں آئے، والمسقطین لہا اعد شنینی، اس آقا کو شہید کیا جس کا نام ولادت سے پہلے محسن رکھا گیا تھا۔ اور کیا ظلم و ستم ہوا؟ والقائمین امامہم بنجاتہ، اپنے ہی امام کے گلے میں رسد باندھ کے مسجد کی طرف کشان لے گئے۔ آپ وہاں سے سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں یہ علی کو اس وقت لے جایا گیا جب دختر پیغمبر کے پہلو پر دروازہ گر چکا تھا اور ایک نہیں دونوں پہلو مجروح ہو چکے تھے، لیکن جب دیکھا کہ علی کو لے جایا جا رہا ہے اپنے پہلو کا درد بھول جاتی ہے اور پیچھے پیچھے جاتی ہے، فرماتی ہے فضل امی میرے امام کو رہا کر دو ورنہ میں دعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی۔ امیر المومنین سلمان سے کہتے ہیں ادرک ابنت محمد، سلمان یہ محمد کی بیٹی باپ کے قبر تک نہ جانے پائے، خدا کی قسم اگر بابا کی قمیص سر پر رکھ کر بد دعا کی ابھی ان پر عذاب نازل ہوگا۔ سلمان کہتے میں اینی گواہ ہوں بی بی نے کوئی بد دعا بھی نہیں کی، سر کے بال بھی نہیں کھولے، اتنا کہا تھا علی کو رہا کر دو ورنہ سر کے بال کھولوں گی۔ میں نے دیکھا مسجد النبی کی بنیادیں زمین سے بلند ہونے لگی۔ عزادارو یہ کتنی حساس تھی مسجد النبی کی، ماں نے تو صرف بالوں کا نام لیا تھا، ہماری جانیں نثار ہو اسی ماں کی عفت ماں بیٹیاں جناب زینب کبریٰ و امام کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں پھیلایا گیا۔ پہلی مرتبہ کوفہ میں جب علی کی بیٹی داخل ہوئی اس کا منظر اس طرح راوی نے پیش کیا ہے دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی، اس شان سے داخل ہوئی وہی فی ارذل ثیابها، علی کی بیٹی کے بدن پر پرانا سا لباس تھا، علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا، اس لیے کی چادریں تو اشقیاء نے کربلا میں چھین لی تھی۔
یہ